بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے ہٹ کے ہے، اور وہ اس لیے بھی میں نے ضرورت اس کی محسوس کی کیونکہ آج کل پاکستان میں سیاست بہت زوروں پر ہے، اور جس طرح ایک اچھے جمہوری نظام کے لیے کوشش ہو رہی ہے، یعنی لوگوں میں اویئرنیس آتی جا رہی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر پراپر ہم عمل کر لیں تو یقینی طور پر نہ صرف پاکستان ترقی کرے گا بلکہ دنیا میں بھی ہم ایک اچھا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں پچھلے دنوں کچھ پولیٹیکل لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں جو ڈسکشن ہو رہی تھی، جیسا سیاست پہ باتیں ہو رہی تھی، تو مجھے وہاں پہ لگا کہ ہمارے یہاں کچھ یہ بھی ہے کہ جس کے پاس دو پیسے آ جائیں وہ کہتا ہے کہ یار میں سیاست کروں گا، تو اس کو ان چیزوں کا علم نہیں جس کے اوپر عمل کر کے ایک اچھا پولیٹیکل لیڈر یا پولیٹیکل ورکر کیسے بن سکتا ہے یا بننا چاہیے۔ دیکھیں جناب، کسی بھی قوم اور ملک کی ترقی میں جہاں ایجوکیشن، انڈسٹری، گڈ پالیسیز، رول آف لا یعنی گڈ گورننس، ہیومن رائٹس اور کانسٹیٹیوشن کو سمجھا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور جس میں جوڈیشری کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ایک اچھے ڈیموکریٹک سسٹم کو پھلنے پھولنے میں ان میں ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان تمام چیزوں کا جن کا میں نے ذکر کیا، میرے خیال میں تو یہ پالیٹکس کی انگریڈینٹس ہیں کہ انہی وجہ سے ایک اچھا ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ بنتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کس طرح یہ کامیاب ہوگا، اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے جس کو پولیٹیکل لیڈرشپ یعنی کہ سیاستدان جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ممالک کے علاوہ جہاں یہ جمہوری نظام نافذ ہے، یہ چل رہا ہے، وہاں ان اصولوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور میرے خیال میں اس کی جو ایک مین وجہ ہے وہ اچھے سیاستدانوں کا فقدان ہے۔ سیاسی کارکن یعنی پولیٹیکل ورکر کی ٹریننگ کا پراپر نہ ہونا بھی ایک وہاں پہ مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے نہ تو وہ کانسٹیٹیوشن اور نہ ہی وہ پارٹی کے مینیفیسٹو کے بارے میں پراپر آگاہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی سیاسی جماعتیں، جس میں میں کہوں گا کہ ہمارا ملک سر فہرست ملکوں میں شامل ہے، اور نہ ہی سیاسی جماعتیں اپنے کارکنوں کو پراپر وہ ٹریننگ دیتی ہے یا ان کو تیار کرتے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں لیڈرشپ یہ نہیں چاہتی، کیونکہ انہیں علم ہے کہ اگر ان کے ورکرز جو ہیں وہ پولیٹیکل اویئر ہوئے، یعنی ان کی ٹریننگ پراپر ہوئی، تو وہ باشعور ہوں گے اور وہ اپنی لیڈرشپ سے سوال بھی کر سکیں گے، اور انہیں لوٹ مار کرنے کا موقع سب سے پہلے ان کے راستے میں جو ہرڈلز آئیں گے وہ پولیٹیکل ورکر ہے یا وہ لیڈرشپ ہے جو کہ تیسری چوتھی لیئر پہ آتی ہیں، وہ لوگ ان کے راستے میں ایک ہرڈل بن جائیں گے۔ ہمارے نوجوان جو پاکستان کی سیاست میں پازیٹیو رول ادا کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارے نوجوان وہ پاکستان کی اگر اس پولیٹیکل سسٹم میں ایک پازیٹیو رول ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے لائیں تو یہ ملک کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا، اور انہیں چاہیے کہ وہ اگر چند چیزوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم اچھے پولیٹیکل ورکرز پاکستان میں دیکھیں گے، اور اس کے لیے دنیا میں جو صاف شفاف انصاف پسند ملک بن کا بھی ہمارا امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گا۔ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟
تو سب سے پہلے چیز جو ہے وہ ہے ایجوکیشن. دیکھیں تعلیم جو ہے وہی ترقی کے سارے راستے کھولتی ہے. آپ کی سوچ کو اچھے یعنی دماغ کے جو روشن پہلو ان کو نکھارنے میں تعلیم کا بڑا اہم رول ادا ہوتا ہے. اگر تعلیم ہوگی تو یقینی طور پر وہ جب بھی کسی محفل میں بیٹھے ہوں گے یا جس کو دوسرے میں کیا کسی جگہ میں بیٹھے ہوں گے تو ایک لاجک کے ساتھ بات کریں گے. تو تعلیم بہت ضروری ہے اور ہمارا دین بھی تعلیم پہ بہت زور دیتا ہے. اور جیسے کہ میں نے پچھلی ایک سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں بھی ایک لیکچر میں کہا تھا کہ ہمارا دین جو ہے وہ شروع اقرا سے ہوتا ہے, یعنی کہ پڑھو. اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشنز کے بارے میں ایک پولیٹیکل ورکر کو علم ہونا بہت ضروری ہے کہ جیسے کہ ہمارے ہاں کتنے آئین تھے. جیسے آپ کو پتہ ہے قرارداد مقاصد کے علاوہ 1956 کا عبوری آئین تھا, پھر 62 کا تھا, پھر 73 کا تھا. وہ بھی شروع میں ایک 72 کا عبوری آئین تھا اور 73 کا مکمل ایک آئین جو ملا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں پچھلے دنوں آج کل چونکہ ٹاک شوز بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو میں ایک دیر تھا اور مجھے یہ بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے ایک سٹنگ ایم این اے وہ پالیٹکس پہ بڑی دھواں تقریر کر رہے تھے. تو اینکر نے ان سے پوچھا جی آپ جو فورن پالیسی میں بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا پہلا فورن منسٹر یا وزیر خارجہ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا جی بھٹو صاحب. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر لوگ کس طرح آتے ہیں, بس مقصد ہے 2-4 پیسے بنا لیے اور پالیٹکس میں آ کے انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے بیسیکلی وہ آتے ہیں. پھر یہ دیکھیے کہ ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خدمت کا جذبہ. اگر اس میں خدمت کا جذبہ ہوگا, کیونکہ ہمارے دین میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے پیش کرتا ہے تو اس کا حساب بھی روز محشر باقیوں کی نسبت زیادہ سخت ہوگا. تو جو لوگ پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل ورکر بننا چاہتے ہیں, پولیٹیکل لیڈر بننا چاہتے ہیں, ان میں خدمت کا جذبہ ہو کہ اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, اپنے ملک کے لیے ان کے ذہن میں صرف ایک ہی جو ہے وہ یعنی ان کے ذہن میں جو ایک چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نے ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے. اور یہ ملک اور قوم سے خدمت ایک جذبے سے ہی ممکن ہے, اس کے علاوہ نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے آنیسٹی, ایمانداری. کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر اگر آنیسٹ ہوگا تو اگر وہ کسی بھی جگہ چاہے وہ کونسلر بنتا ہے, ناظم بنتا ہے, میئر بنتا ہے, ایم پی اے ہوتا ہے میں نے, یا جس کیپیسٹی میں جس جگہ اس کو موقع ملتا ہے, اگر وہ آنیسٹ ہوگا تو وہاں کا جو بجٹ ہے وہ اچھے طریقے سے پراپر طریقے سے لگے گا, جس سے لوگوں کے یا اس شہر کے اس کمیونٹی کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہوں گے. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے نظریاتی یا سیاسی اختلاف تو کسی ہوتا ہے, لیکن یہاں پر میں آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ مرحوم نواب زادہ نصر اللہ خان. ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جتنی سیاست کی ہے وہ اپنے پیسوں پہ کی ہے, اپنے باغ بیچے ہیں, اپنی زمینیں بیچی ہیں, اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اور ان کی ایمانداری پہ کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اور ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے سب سے بڑی بات ہے وہی شخص پالیٹکس میں آنا چاہیے اس کو, اور آ سکتا ہے جس میں حق بات کہنے کا اور سننے کا حوصلہ ہو. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ وہ تو مثال صبح سے آپ دیکھیں آج کل لوگ ڈرامے کم دیکھتے ہیں, ٹاک شوز زیادہ دیکھتے ہیں. زیادہ اداکار تو ہمارے یہاں ٹاک شوز میں جو پولیٹیکل لوگ آتے ہیں یہی ہوتے ہیں. تو ان میں اگر ان سے کوئی آپ حق سچ کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس طرف ہی نہیں آتے, اس کا جواب ہی نہیں دیتے, اور اپنے لیڈروں کی غلط چیزوں کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں.
تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اگر ایک پولیٹیکل ورکر بننا ہے تو اس کے لیے آپ میں ان چیزوں کا بڑا خاص خیال رکھنا ہوگا. پھر ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پالیٹکس کا اس کو علم ہونا چاہیے، تاکہ اگر کسی کو کسی بھی سٹیج پہ موقع ملتا ہے ملک کے اندر یا ملک کے باہر جا کے بات کرنے میں، جب وہ اپنے ملک یعنی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پالیٹکس یعنی واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ یا ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، اگر اس کا علم ہوگا تو جہاں وہ بات کرے گا تو سننے والے بھی کہیں گے یہ جو بندہ ہے یہ پراپر پورا ان چیزوں سے اویئر ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کیسے بات کرنی ہے. تو یقینی طور پر اسے اپنے ملک کا اور ایون آپ کی اپنی پارٹی کا بھی جو ہے وہ امیج جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، بڑھتا ہے. ہمارے یہاں ایک اور بھی چیز ہے، بڑے لوگ یہاں پر بہت پڑھے لکھے لوگ بھی پالیٹکس میں ہیں اور بڑی لاجک کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ دین کے اوپر آئیں تو دین میں ان کا جو معلومات ہے وہ انتہائی کم ہوتی ہیں. ہم لوگ ایرسٹوٹل کی اور فلاں کی ان کی بہت ساری مثالیں دیتی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں اسلام کی ہسٹری آپ کی کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب قوم کو یعنی اپنی امت کو انہوں نے تبلیغ کی تو وہ اس تعلیم کی بنیاد پر پوری دنیا میں چھا گئے، اور وہاں سے جو پھر وہ چشمے پھوٹے ہیں اس میں سائنس تھی، اس میں سیاست تھی، اس میں یعنی کمپلیٹ کوڈ آف لائف جس کو ہم کہتے ہیں. اور 17ویں صدی کے اینڈ اور 18ویں صدی تک تو یورپ کی یونیورسٹیوں میں مسلمانوں کا ہی سارے کتب پڑھائی جاتی تھی. تو اب یہ دیکھیں پھر ہم نے اس راستے کو چھوڑا تو پھر دنیا میں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایک پولیٹیکل ورکر کو یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو اپنے دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں پتہ ہوتا کہ اگر آپ کا آمنا سامنا کسی باہر کے ملک میں ہوتا ہے کسی دوسرے شہری سے، تو جب آپ بات کر سکیں تو دین پہ بات ہو تو آپ بھی اپنے دین کے بارے میں بہترین انداز میں ڈیفینڈ کر سکیں. اس کے ساتھ سب سے بڑی بات ہوتی ہے خوف خدا. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا خوف اندر آ جائے تو باہر کے سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں. تو ایک بہادر، دلیر اور حق اور سچ پہ بولنے والا وہی پولیٹیکل لیڈر یا پولیٹیکل ورکر بن سکتا ہے جس کے اندر خوف خدا ہوگا. جب خوف خدا ہوگا تو باہر کے بتوں سے وہ کسی سے گھبرائے گا نہیں. اس کی مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے بہت ہیں، اور میرے خیال میں ہم یہاں پہ عمران خان کو کوٹ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے. اب یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر کو یہ بھی چاہیے کہ اس کو جو اس کا فیصلہ ہے یعنی رائٹ ڈیسیجن جو اس کو لینا ہے وہ پراپر ٹائم پہ رائٹ ٹائم کے اوپر. ایک جو اس کی مثال میں آپ کو یہ دے دوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک کونسلر ہو یا اس سے ایون دوبارہ، کیونکہ میں بالکل وہ پولیٹیکل ورکر سے بات، اس لیے میں وہاں سے آتا ہوں، وہ ہے یا میئر ہے یا ناظم ہے یا جو بھی ہے، وہ جرگوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اپنے علاقے کا کوئی مسئلہ آ گیا، لوگ آ گئے تو لوگ اپنے ان لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں کہ جن کے پاس ہم آئے ہیں تو یہ ہمیں پراپر گائیڈ کریں گے. اگر یہ جتنی باتیں میں نے پیچھے جو کریکٹرسٹکس میں نے ڈسکس کیے ہیں ان کو اگر وہ دیکھے گا تو وہ جو بات وہ کرے گا وہ لاجک پہ کرے گا اور اس کا جو فیصلہ ہوگا اس کا لوگ مانیں گے بھی. تو اس لیے بھی ضروری ہے. اور پھر سب سے ایک اور بھی ہے، ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے پیشنس، صبر بڑا ضروری ہے. کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو وقتی طور پہ کوئی ایسا فیصلہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو بڑا غلط ہے، لیکن اگر آپ صبر کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ اس پر غور و فکر کریں تو آپ ہو سکتے ہیں آپ کہیں کہ نہیں وقتی طور پہ اس چیز کا ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے لیکن الٹیمیٹلی اس کے فوائد زیادہ ہیں. تو
تو اس لیے ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے پیشنس اس میں ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے میں نے پیچھے پہ کہا کہ اس کو اپنی لوکل پالیٹکس میں انوالو ہونا اس کا بہت ضروری ہے. اگر آپ گلی محلے کی سیاست سے لے کر اور اپنے شہر کی سیاست کو سمجھتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ اچھے پولیٹیکل ورکر بن سکتے ہیں. تو ضروری ہے کہ آپ کو لوکل جو پولیٹکس ہے آپ کی اس کے بارے میں آپ کو پوری طرح آگاہی حاصل ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جتنی بھی ایشوز آئیں ان کو ریکٹیفائی کرے اور ان کے پرابلمس کو سالو کرنے کی اس میں صلاحیت ہونی چاہیے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وہ ہے میرے نزدیک وہ ہے ریڈنگ بکس. اگر آپ پراپر پڑھتے رہیں گے، یعنی اگر آپ کو آئین کے بارے میں پوری معلومات ہیں، ہیومن رائٹس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور لا کو سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیا میں جو بھی نیوز پیپرز ہیں اس میں بڑے اچھے آرٹیکلز آتے ہیں، ان کو پراپر آپ پڑھتے رہیں گے، انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کر آپ سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، پرنٹ میڈیا بھی موجود ہے، اور پھر سوشل میڈیا میں کافی کچھ آپ کو مل جاتا ہے. تو ایک پولیٹیکل ورکر کو چاہیے کہ وہ بک ریڈنگ کی طرف اس کو آنا چاہیے. اگر وہ آئے گا تو ایک بہترین پولیٹیکل ورکر اور پولیٹیکل لیڈر بن سکے گا. دوستو، وہ تمام نوجوان جو کہ پالیٹکس میں موجود ہیں یا آنا چاہتے ہیں اور پولیٹیکل لیڈر آگے بننا چاہتے ہیں، اگر ان چیزوں پر میرے خیال میں ان کو دیکھیں، ان پر عمل کریں، تو ہم پاکستان میں ایک اچھا جمہوری نظام جو ہے، ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے، وہ انشاءاللہ عنقریب دیکھیں گے. اور یہی پاکستان کا جو نصب العین بھی ہے کہ ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بنانا ہے، جو صحیح معنوں میں پوری دنیا میں جو ہے وہ نام روشن کرے گا یہاں کے پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا، کہ جس کے لیے ہم نے اتنی بڑی جدوجہد کی تھی. آپ دیکھیں نا، جو ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے پاکستان 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں میں یہ شعور پیدا ہونا شروع ہوا کہ یار ہمیں الٹیمیٹلی اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں سر سید احمد خان جیسے بڑے سارے لوگ اور بھی پڑھے لکھے لوگ، اب ان کے وہ چکے کہ کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو اس کو میں اختصار کے ساتھ اگر ہم پہ جائیں تو ان لوگوں نے کرتے ہوئے قائد اعظم علامہ اقبال آئے، اور الٹیمیٹلی ہم نے پوری جدوجہد کے ساتھ پڑھے لکھے لوگوں نے پاکستان کو بنا لیا. اور پاکستان کو بھی پڑھے لکھے لوگوں نے بنانا ہے، نہ کہ ان لوگوں نے جن کا منشور صرف ہو کہ آؤ لوٹو اور کھسکو. پاکستان زندہ باد.